باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پہلا کلپ آرٹیکل 1 پسند آیا ہوگا، جو کہ معلوماتی بھی ہے اور ضرورت کے تحت آپ کو کام بھی آ سکتا ہے۔ تو آج ہم آرٹیکل 2 کے تحت آئین کے آرٹیکل 2 کو اجاگر کریں گے۔ آئین کا آرٹیکل 2، اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، کہتا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ شیل بی، ہر حال میں، لازمی، اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا۔ اب یہ ایک آرٹیکل ہے اور اس آرٹیکل کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ if the Islam shall be the religion of the state, it means کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے ادارے مملکت میں کوئی ایسا نظام رائج نہیں کر سکتے، کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر سکتے، کوئی ایسی توضیع نہیں کر سکتے کہ جو اسلام سے متصادم ہو۔ ہمیں ہر حال میں قرآن کریم کی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ملک کا انتظامی ڈھانچہ تیار کرنا ہوگا، اور اگر کہیں پر بھی کوئی چیز غیر اسلامی ہے تو اس کو فی الفور ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ملک کا سرکاری مذہب لازمی طور پر اسلام ہے۔ اب بحیثیت عوام، بحیثیت مسلمان، پاکستان کے 95% عوام جن کا مذہب، جن کا دین اسلام ہے، انہیں یہ دیکھنا ہے باشعور طریقے سے، جاگتی آنکھوں سے، ہوش و حواس میں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک میں کوئی بھی کام ایسا نہ کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، یا کسی جماعت اسلامی یا اور کسی دینی جماعت کی حکومت ہو، کوئی کام ایسا اس ملک میں، کوئی قانون نہیں بننا چاہیے جو کہ اسلام سے متصادم ہو۔ یہ آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جاگتے رہیں اور ایسے ہر قانون پر، ایسے ہر مسودے کے خلاف ہم احتجاج کریں، آواز اٹھائیں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 2 کے منافی یہ قانون نہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو اسلام، اب پھر میں وہیں آ جاؤں گا کل والے اپنے آرٹیکل 1 پر، کہ اگر پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے تو اسلام میں سود کی ممانعت ہے، تو بینکس مارک اپ لیتے ہیں ببانگ دہل، اور اسٹیٹ آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہی ہے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون اجازت دے رہا ہے؟ کون پروموٹ کر رہا ہے سودی نظام کو؟ کون پروموٹ کر رہا ہے غیر اسلامی شعار کو اس مملکت خدا داد میں؟ وہ سب اللہ کے گناہگار تو ہیں ہی ہیں، لیکن عوام کے جواب دہ بھی ہیں، اور عوام کو اس سلسلے میں فرنٹ پہ آنا ہوگا اور باز پرس کرنی ہوگی۔ آرٹیکل 2A وہ یہ کہتا ہے کہ the principle and provisions are set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly۔ یہ پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے 1984 میں اس کو ایک قرارداد کے ذریعے، ایک آرڈیننس کے ذریعے، ایک حکم کے ذریعے اس کو آرٹیکل 2A کے طور پر اس کو مینشن کیا تھا، اور اس میں قرارداد مقاصد کے بیان کردہ اصول اور احکام کو بذریعہ دستور مستقل حصہ قرار دے دیا گیا تھا۔ قرارداد مقاصد کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرارداد مقاصد 1949 میں ایک 24 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس وقت کے وزیر اعظم نواب دادا لیاقت علی خان کی بل پیش کرنے پر، جس کا مقصد یہ تھا کہ آئین سازی کے لیے زرعی اصولوں کو جو ہے وہ تدوین کیا جائے، بنایا جائے، جس پر مملکت کا سٹرکچر کھڑا ہو۔ تو
یہ مارچ 1985 میں اس قرارداد مقاصد کو، جو کہ پاس ہو گئی تھی 1949 میں، اور 1956 کے آئین کا بھی حصہ تھی، 1962 کے آئین کا بھی حصہ تھی، پھر جو عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا تھا اس کا بھی حصہ تھا، 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اگرچہ اس کو پہلے شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن پھر 1985 مارچ کے مہینے میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے قرارداد مقاصد کو آئین کا لازمی حصہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ قرارداد مقاصد میں حکمرانی کے جو اصول وضع کیے تھے، جو پرنسپلز آف گورنمنٹ جو ڈیسائیڈ کیے گئے تھے کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی حکومت اگر اقتدار میں آئے گی تو کن اصول و ضوابط کے تحت اپنا نظام حکومت کو قائم کرے گی اور چلائے گی، کاروبار حکومت کس طریقے سے چلایا جائے گا، اس کے کچھ اصول بنائے گئے تھے۔ اس میں نمبر 1 میں یہ کہا گیا تھا کہ کائنات کا خالق اور مالک چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، لہٰذا پاکستان کا نظام چلانے کا اختیار اللہ رب العزت کو حاصل ہے، اور وہ اختیار عوام کا ہے، اور عوام اپنے منتخب نمائندوں کو وہ اختیارات دیں گے جو کہ حکومت میں جا کے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ اختیارات استعمال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی سرکاری افسر کے پاس جو بھی پاور ہے وہ عوام کے دیے ہوئے پاور ہے، اور عوام کا یہ پاور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عوام کو دیا، اور عوام نے اپنے ریپریزنٹیٹیو کو دے دیا کہ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو سٹ ان دا پارلیمنٹ بینگ اے منسٹر اور بینگ اے ممبر نیشنل اسمبلی اور بینگ اے ممبر آف پروونشل اسمبلی اور بینگ اے ممبر آف سینٹ اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر۔ تو وہ اختیار عوام نے اپنے نمائندوں کو دے دیا۔ تو کوئی بھی صدر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا وزیر مملکت یا رکن قومی اسمبلی، رکن صوبائی اسمبلی یا رکن سینٹ یہ مت سمجھے کہ یہ اختیار وہ بائی برتھ لے کے پیدا ہوا ہے، یہ عوام کا اختیار ہے، اور عوام نے آپ کو مقررہ مدت کے لیے دیا ہے، امانتاً دیا ہے۔ 6 سال کے لیے سینٹ کے ممبر کو دیا ہے، 5 سال کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کو دیا ہے، اور صدر اور وزیر اعظم کو اس وقت تک کے لیے دیا ہے جب تک کہ وہ اکثریت جو ہے اس کی حمایت میں رہیں۔ عوام کا یہ اختیار ہے، لہٰذا آپ فرعون نہیں بن سکتے، آپ غلط احکامات نہیں دے سکتے، آپ عوام کا استحصال نہیں کر سکتے، آپ عوام کے حقوق نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ رائٹ آپ کو عوام نے دیا ہے۔ تو آپ عوام کے پاور سے آپ عوام کو کچل رہے ہیں، تو یہ گناہ بھی ہے اور قابل مواخذہ جرم بھی ہے۔ تو یو آر ریسپانسبل ٹو آنسر۔ عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے بھی یہ ہمارے کرتا دھرتا سیاستدان بڑے بڑے پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، جن کی گاڑیاں جب روڈ سے گزرتی ہیں تو آپ کی گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے، یہ آپ کے پاورز ہیں۔ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہے۔ یہ آپ کا پاور ہے، آپ کا دیا ہوا پاور جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو کچل رہے ہیں، لیکن آپ خاموشی سے یہ ظلم سہ رہے ہیں، یہ ظلم نہیں سہنا۔ نمبر 2، اس قرارداد کی روح سے اصول جمہوریت کی بنیاد حریت، مساوات، عدل و انصاف پر مبنی ہوگی، اور ہر حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ مملکت میں ایک ایسا نظام قائم کرے، ایسا نظام نافذ کرے کہ جس میں مساوات ہو، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، عدل و انصاف ہو، ترقی کے مساوی مواقع ملتے ہوں، تعلیم کے برابر کے سب کو مواقع ملیں، نوکریوں کے مواقع برابری کی بیس پہ ملیں، کوئی بھی رنگ، نسل، ذات پات کی وجہ سے ایک دوسرے سے برتر نہیں ہوگا، میرٹ کا نظام قائم ہوگا، اور ہر پوسٹنگ اور اپوائنٹمنٹ اور اپرچونٹی میرٹ پر دی جائے گی، نہ کہ ذات پات پر کہ یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ نمبر 3 یہ تھا کہ اس قرارداد کی روح سے اس بات کا انتظام کیا جائے گا، ہر حکومت اس بات کا انتظام کرے گی کہ اقلیت، جتنے بھی اس ملک میں اقلیت ہیں، چاہے وہ مسیح ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ پارسی ہیں، تو ان کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے مذہبی اصول و ضوابط کے تحت
اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے تہوار منائیں، اپنی عبادت کریں، یہ ان کو آزادی ہوگی. لیکن یہ آزادی ان کو نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیم دیں، یہ آزادی نہیں ہوگی. لیکن ویسے اپنے نظام میں رہ کے خود عبادت کرنے کی، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوگی. وہ آزادانہ طور پہ اپنی عبادت کریں گے، آزادانہ طور پہ رہیں گے، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ مسلمانوں کو. نمبر 4 اس کا یہ تھا کہ اس کی روح سے وہ علاقے جو پاکستان میں شامل ہو گئے یا وہ علاقے جو آنے والے دنوں میں پاکستان میں شامل ہوں گے وہ وفاق کا حصہ ہوں گے اور وفاق کے تحت انتظام کے ذریعے چلائے جائیں گے اور اس میں قانون وفاق کا نافذ ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے ابھی گلگت بلتستان پارٹ بنا ہے اسٹیٹ کے طور پہ، کسی وقت ریاست آپ کی قلات ریاست، بہاولپور ریاست، یہ سب پاکستان میں شامل ہوئی، تو ان تمام پر پاکستان کا حکم جو قانون ہے وہ نافذ کیا جائے گا. نمبر 5 یہ تھا کہ اس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کو آگے لانے کے لیے پرنسپلز بنائے جائیں گے، ایسے رولز بنائے جائیں گے جس سے اقلیت بھی میرٹ کی بنیاد پر اعلیٰ عہدوں تک پہنچیں، اور وہ طبقے جو پسماندہ ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جو تعلیم سے محروم ہیں، ان کے لیے کچھ ایسے اصول بنائے جائیں گے کہ جو ملکی اور قومی دھارے میں وہ لوگ آہستہ آہستہ شامل ہو جائیں. پھر نمبر 6 یہ تھا کہ اس کی روح سے وفاقیہ کے علاقوں کی ضمانت اور اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق جن میں بحری، بری اور فضائی تمام حقوق شامل ہیں، یہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا. جو بھی علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے ان سب کو یہ رائٹ حاصل ہوگا. نمبر 7 یہ تھا کہ پاکستان کے عوام فلاح و خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں، ایسے نظام کو رائج کیا جائے کہ جس سے پاکستان میں رہنے والے لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں اور دنیا میں صف اول کی قوم کہلائیں. تو ایسے انتظامات کرنا ہر حکومت وقت کا فرض ہوگا. اور نمبر 8 یہ تھا کہ اس قرارداد کو مشرقی پاکستان کے ہندو اراکین کی سوا سب نے قبول. اچھا، اب یہ چونکہ مشرقی پاکستان وہ جو بنگلہ دیش اب بن گیا ہے، اس کے جو ہندو اراکین تھے انہوں نے اس قرارداد کو مارچ 1949 میں ڈینائی کیا تھا، باقی سب نے اس کو اکثریت سے اس کو منظور کر لیا گیا تھا. لہٰذا اب یہ آرٹیکل 2A کے طور پر اس قرارداد کو 1985 میں ضیاء الحق نے مارچ 1985 میں ایک صدارتی حکم کے ذریعے آئین کا حصہ بنا دیا، اور اس کے بعد ہر حکومت جو بھی اس ملک کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے گا اس کو ان 6-7 پوائنٹس کو چاہیے کہ وہ نہ صرف مطالعہ کرے بلکہ اس کو پورا کرے، عوام کو وہ مواقع مہیا کرے جس سے عوام اپنی تعلیمی استطاعت بڑھائیں، ان کی معاشی جو حالت ہے وہ بہتر ہو، ان کو میرٹ پر اپائنٹمنٹ، ہر نوکری ان کے لیے میرٹ پہ ہو. یہ نہ ہو کہ صوبے جو ہیں وہ اپنی صوبائی زبان کے تعصب میں سرکاری نوکریوں پر صرف وہ زبان بولنے والوں کو جو اپائنٹ کریں جس کا تعلق ان کے صوبے سے ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ سندھ میں ہو رہا ہے کہ سندھی بولنا جو ہے وہ سرکاری نوکری کے لیے ضروری ہے، سندھی سپیکنگ ہونا سرکاری ملازمت کے لیے ضروری ہے، یا کسی صوبے میں پنجابی یا پشتو یا بلوچی بولنا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ سندھ اور بلوچستان میں بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر وہ ڈومیسائل کی بیس پر جو ہے وہ دوسرے کو اس حق سے محروم کرتے ہیں. آرٹیکل 2A اور آرٹیکل 2 یہ جو کہہ رہا ہے اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساوی مواقع فراہم کرے اور ملک سے لسانی تعصب، مذہبی انتشار، مسلکی اختلاف اور جغرافیائی جو اختلاف ہے اس کو ختم کرے، ایک پاکستانی قوم بنائے اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے اس کو آرگنائز کرے، ان کو تمام مواقع مہیا کریں تاکہ پاکستان کے لوگ محنت کر کے دنیا کی صف اول کی قوم بن سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس آرٹیکل کی تعریف اور ڈیفینیشن سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ مناسب لگا، یہ ویڈیو ہمارا اچھا لگا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، اس بیل آئیکن کو کلک کر کے اسے اپنے تمام کانٹیکٹس میں شیئر کیجئے تاکہ پاکستان کے ہر شہری کو، ہر بچے بڑے کو آئین سے آگاہی حاصل ہو اور وہ ایک خوددار اور فرض شناس پاکستانی بن سکے. بہت شکریہ.